حافظ صاحب فیصلہ بڑا زبردست، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں تو کریڈٹ دیتا ہوں، بڑی سمپل سی بات ہے، یہ کام امرتا بندیال صاحب کے کرنے والا تھا معذرت کے ساتھ، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے، ڈیٹ انہوں نے کنفرم کر دی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک سرٹنٹی تقریباً آ گئی ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز، وہ 9 مئی 2022 پہ تو وہ چلے گئے فیصلے کے اندر، اور صدر مملکت نے اس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے اس پہ سمری پہ دستخط کیوں کیے تھے، وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی تھی، لیکن بیچ میں سے 14 مئی کہیں نکل گیا۔ 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے ہی تھا نا وہ معاملہ بھی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم کو، میں الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن جوتی کی نوک پہ رکھا، وہ تو اسی طرح سے پھر رہے ہیں۔ اگر ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس کے بعد ان کو دیکھ لیں، کیا ہونا نہیں چاہیے ویسے، جب تک ان کو نہیں احتساب کے کٹہرے میں لایا جاتا، کیسے ہم سمجھیں گے کہ آگے بڑھ گئے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر بھائی آپ کا شکریہ۔ اگر میرا خیال ہے شعیب شاہین صاحب نے کافی باتیں کر لی ہیں، اور آپ کے بھی جو کویسچنز ہیں، اگر ہم اس کو 3 فیزز کے اندر ڈیفائن کر لیں تو جو آپ کے سننے والے ہیں یا آج ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کم از کم ایک ہم لائن آف ایکشن کی طرف جائیں گے۔ ایک اس کا پروسیس وہ ہے کہ جو پروسیس جو تھا وہ پچھلی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آتی ہے۔ ایک پروسیس وہ ہے۔ دوسرا اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس کے بعد جو تھا وہ پنجاب کے اندر 63A کے اوپر، اور اس کے بعد جو آپ کا تھا چیف منسٹرز کے الیکشنز کے اوپر ایک پروسیس تھا۔ تیسرا اس کے ساتھ پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے پنجاب کے اور KPK کے الیکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ 2-3 اور بڑے امپورٹنٹ فیصلے آتے ہیں، جس کے اندر ایک آپ کا نیب کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ایک ملٹری کورٹس والا ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے جو 9 اگست کو یہ اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو کسی بھی ملک کے اندر جو بھی آپ کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں پرو ایکٹیو پلے کرنا چاہیے، اور انہیں جو کتاب یا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جانا چاہیے، اور اگر اس سے وہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو ایک ہی ادارہ پاکستان کے اندر ہے جس کا نام ہے سپیریئر کورٹس، چاہے وہ ہماری ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ ہماری سپریم کورٹ ہے، وہ اس چیز کو ریکٹیفائی کرتی ہے۔ اب اس ریکٹیفیکیشن کے اندر جو ہے اگر کسی جگہ ڈیلے آتا ہے یا رسپانسبلٹی شفٹ نہیں کی جاتی تو اس کا جو کانسیکوینسز ہے وہ پھر ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہم اس پہلے فیصلے کے آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں صرف 8 فیبرری کے اوپر، اور آج جو چیف جسٹس کی پروسیڈنگ ہے اگر اس پہ رہے تو اس ملک کے اندر فردر کنفیوژن نہیں آئے گی کہ جی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے اندر فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ سر آپ سب صرف اتنا سا ایک مدعا ہے چھوٹا سا کہ یہ الیکشن کمیشن بھی وہی ہے، سپریم کورٹ بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جو بندیال صاحب کے دور کے نہیں فیصلہ وہ نہیں فیصلہ وہ نہیں فیصلہ وہ اس لیے فرق ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیز کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کیا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ایشو کو ختم کیا ہے، اور وہ ختم اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس، سر آپ اس وقت کہتے تھے پنچایتی فیصلے ہو رہے ہیں، وہ کہتے تھے جا کے آپس میں مشورہ کریں۔ پنچایتی تھے آپ دونوں آج بھی آپ دونوں فیصلے دیکھ لیں ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ دونوں فیصلے، اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر فیصلہ دیا؟ جب وہ ڈیویشن ہو رہی تھی، جب وہ گورنر جو تھا وہ نئی ڈیٹ دے رہے تھے، اور اس کے لاہور ہائی کورٹ اس پہ لمبا معاملہ چل رہا تھا، لمبا نہیں تھا سر، میں پہلے تو اس پہ اعتراض ہو گیا کہ آپ نے 100 ووٹوں کو لے لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک ریزولوشن جو ہے وہ آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو آئے وہ 14 دن کے اندر اندر ریزالو ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ایشوز آئے ہیں 9 اپریل سے لے کے جو 2022 سے لے کے آج تک آئے ہیں، یہ 7 دن سے اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سیدھا لکھا ہوا ہے کہ یار اس کا یہ رول ہے، اس نے یہ کرنا ہے، نہیں کرے۔ اب اگر ہماری سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹس وہ لے کے اس ٹیکنیکلٹیز کے اندر جانا شروع کر دیں، اچھا جی اس کا جواب لے آؤ، جی اچھا جی اس کا جواب لے آؤ، جی اس کا لے، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جو ججمنٹس آئی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، سپریم کورٹ کی اس پوری ججمنٹ کے اندر ایک 24 صفحے کی ہے، ایک 44 صفحے کی ہے، کسی ایک پہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی۔ اور یہ جو بعد والی آئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کب آئی ہے؟ یہ آئی ہے 31 اگست کو، اور اس وقت کیا تھا کہ آپ کی جو مین اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، وہ ڈیزالو کر گئی تھی۔ اگر اس وقت یہ ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے نیب کا جو ایشو بنا ہوا ہے، کیا یہ مناسب تھا کہ 1.25 سال کیس چلتا؟ ایک چیز آپ کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، پرسن سپیسیفک ہے، 52 ہیئرنگ ہم نے اس کے اوپر کی، آپ نے ملٹری کورٹس کا آپ اس کے اندر دیکھ لیں۔ سر وہ ہم نکل جائیں گے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 90 روز میں الیکشنز ہونے ہیں، سپریم کورٹ ایک آرڈر دے رہا ہے
बंदयाल साहब ठीक है उस वक्त फुल कोर्ट बना देते, वैसे तो सो मामला आ गया था, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर तो है ना। अगर कल इस मुल्क का चीफ जस्टिस ये बेंच चाहता कि इस काम को हमने टेक्निकल जस्टिस के अंदर लेके जाना है और आगे जाना है, दो चीजें सबसे पहले 5 मेंबर बेंच होना चाहिए था। पहले ये बेंच टूटना था, फिर 5 में आनी थी, फिर हम तय करते कि जी 48-5 के नीचे जाया जाएगा या 57 है या 51-5 है। और ये आपको पता है ये ऐसी मुंह शगाफियाँ हैं कि देयर इज़ नो एंड, और अल्टीमेटली जाके फिर आगे पता क्या हो रहा था, फिर आपको एक अपील मिलनी थी और अपील क्या थी 30 डेज, फिर एक लार्जर बेंच बनना था। मीनिंग देयर बाय कि आज हुआ ये है कि कल से सुप्रीम अच्छा हुआ है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हैड दिस आल्सो बीन डन तो आगे के लिए एक जो गैप है ना उसको प्लग कर दिया जाता, दोबारा ये मामला होता ना, उसको यकीनी बनाना भी तो जरूरी है। मैं ब्रेक ले लूं या बात पूरी करना चाह रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश करूं, हम डेली ये भी पेश होते हैं, मैं भी इस चीज़ का, और हमें पता होता है कि प्रोसीडिंग्स का रुख किस तरह जा रहा है, ऑब्जर्वेशंस किस तरह जा रही हैं। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को इन लंबी हेयरिंग से जान छुड़ानी चाहिए। ये इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कन्फ्यूजन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के अंदर लेके जाती हैं वो ऑब्जर्वेशन और सारा, और अल्टीमेटली होता क्या है कि मामला लंबा हो जाता है। दूसरा उसके अंदर जो चीज़ ये है कि ये जो चीज़ें जितनी भी आती हैं, अगर आपको इंस्टेंट रिजॉल्व करें और फिर उसके ऊपर आपको पता है मैं या आप या ये कोई बंदा कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की ये कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट। अगर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने पकड़ाया है, क्यों इंटरवीन नहीं करते उन सारी चीजों के अंदर, एक्सरसाइज करके नहीं जाते, और उसी का नतीजा है एक्टिविज्म का इल्जाम भी लग जाता है ना फिर। क्यों नहीं लगता सर? नहीं, किस चीज का मैं अर्ज करता हूं, छोटी सी अर्ज करता हूं यार सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कस्टोडियन थी जब दो सूबों की असेंबलियां तहलील की गईं, उस पे लाहौर हाई कोर्ट में लंबी डेट चल रही है। दे टुक द सो मोटो, जिसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। ना सो मोटो पिटीशंस भी आई, आपको पता है स्पीकर ने भी असेंबली ने की थी, पंजाब के अंदर आई थी, और उसके अंदर आपके देखे कि दो सूबों का तो इशू था, टेक्निकलिटीज में पड़ गया। हाँ, ये वजह आधा मिनट प्लीज देखें। सबसे पहली पटिशन मैं बतौर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार उस वक्त की थी। हाँ जी। उस वक्त 1 मार्च को फैसला आया। उस वक्त तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 9 अप्रैल की डेट दे चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप केपी की तारीख नहीं दे सकते, आप पंजाब की दे सकते हैं, क्योंकि असेंबली रिजॉल्व की है केपी ने। 1 मार्च को उन्होंने इनको भेजा कि फौरी तौर पर वो गवर्नर ने साइन नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन ने विद द कंसल्ट, गवर्नर ने तो तारीख ही नहीं दी, आज तक नहीं दी, और ईसीपी ने विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट डेट दे दी। प्रेसिडेंट ने ही एम्पावर्ड था उस वक्त 57(1) के तहत, उन्हें 30 अप्रैल की डेट दी। लेकिन हम टेक्निकलिटीज में चले गए। फैसले सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद उस पे अमल दरामद कराना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। आज भी तय्युन होना चाहिए। जिन्होंने उस वक्त अमल दरामद नहीं किया, और जिस तरह उनके साथ जालिम गलौज हुआ। दम किया हुआ है, मुझे ब्रेक लेने दें। सदर को चार्जशीट किया है आज के नहीं, मैंने ये सवाल ब्रेक के बाद आके पूछना है। आज से आगे जाना चाहिए। ये जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी क्या छोटा मोटा एनआरओ मिला है और इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, पत्थर पे लकीर है।